السلام علیکم۔ حدیث ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے تو اس کو وہ مصیبت کبھی نہیں پہنچے گی۔ الحمدللہ الذی عافانی من ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ کیا شاندار دعا ہے۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں طریقے بھی بتا دیے ہیں زندگی میں رہنے کے۔ قرآن ہے، حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ سٹریس آج کل بہت ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میں سٹریس میں ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں، جا رہے ہیں لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سچی بات ہے اور یہ حقیقت ہے۔ سٹریس جو ہے نا وہ ہر ایک کو ہے۔ پتہ نہیں آج کل کی زندگی ہی ایسی ہے جس میں سٹریس ہے، اور شاید ہمیشہ سے تھا۔ انسان طرح طرح کے طریقوں سے سٹریس کو مینیج کرتا ہے نا۔ ہاں، ایک تو ہوتا ہے کہ فائٹ کر لیتا ہے اس وقت، اور یا پھر فلائٹ کر جاتا ہے جیسے جہاز اڑ جاتا ہے نا، انسان بھی اس جگہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور وہ بندہ ایسا ہوتا ہے جو ذرا کمزور ہوتا ہے نا، سامنے بیٹھ کے سٹریس کا اور حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بچی نے پوچھا ہے کہ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور میرا میاں جو ہے نا وہ ذرا سی کوئی لڑائی ہوتی ہے یا ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، ذرا سی بھی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس پہ غصہ کر کے تو دوسرے گھر چلا جاتا ہے، اور دوسرا گھر جو ہے اس کے ماں باپ کا ہے اور وہ بھی قریب ہی ہے، اور پھر ہفتہ بھر 10 دن جو ہے نا وہ غائب رہتا ہے، نہ بات کرتا ہے نہ میری کوئی ہیلپ کرتا ہے، اور میں بڑی پریشان ہوں اور میں کیا کروں۔ ہر کوئی پریشان ہے بیٹے، ہر کوئی پریشان ہے، اور مختلف قسم کے سٹریسز ہیں، اور سٹریسز تو آئیں گے ہی دنیا میں۔ اصل میں وہ بندہ کمزور ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ وہ بندہ کمزور ہے۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا کیا سٹریسز رہے ہیں جو کہ کرتے اب اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اتنی سی بات بھی اسے برداشت نہیں ہوتی۔ ابھی تو شروع کے دن ہیں، ابھی تو لمبی زندگی اللہ کرے گا تو باقی ہے۔ تو بس بات تو میں نے یہ کرنی ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ بچائے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں بیویوں کو چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہیے۔ بے شک آپ کے پاس کم پیسے ہیں، اچھی زیادہ نوکری نہیں ہے، گزارا ہو رہا ہے نا، دیٹ از انف۔ گزارا کرنا چاہیے، اور ہم لوگ گزارا نہیں کرتے ہیں نا۔ ہاں، ہم زیادہ سے زیادہ اونچی اڑانے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، سسرال میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آدمی کے ماں باپ کیا سلوک کرتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم غائب ہو جاتے ہیں، ہم جگہ سے ہی غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، بیوی بیچاری تو کمزور ہے۔ تو اللہ پوچھے گا، لیکن یہ سٹریس ہے، سٹریس جو ہے آپ کو بھی ہے، سٹریس اس کو بھی ہے۔ تو سٹریس کا جو ہے نا بہت ہمارے جسم پر اور ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ ہمارا جو پورا نظام ہے جسم کا وہی خراب ہو جاتا ہے سٹریس سے، اور پھر سٹریس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ ہر ایک کو دوسرا بندہ مشورہ دے رہا ہے کہ جائیں جی اپنا علاج کروائیں اپنا علاج نہیں کرواتا، دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے نا۔ تو جسم پہ، جوڑوں پہ، آپ کے دل پہ، گردے، پھیپھڑے ہر چیز جو ہے نا وہ سٹریس سے اثر لیتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ڈیفینسو موڈ آن کر لیتے ہیں، اور ڈیفینسو موڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم گھر چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اصل بندہ تو وہ ہے نا جو حواس پہ قابو رکھے، ہے نا، اور اپنے آپ کو وہیں پر رکھے اور مقابلہ کرے۔ مسئلوں سے دور بھاگ کر تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا، ہم نظر انداز کر لیتے ہیں، ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سٹریس ہے نا یہ ہمیں مضبوط بھی بناتا ہے۔ زندگی جو ہے نا بہت لمبی ہے اور بڑی مشکل ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے نا، رات کو نیند نہیں آتی، رات بھر جاگتے رہیں گے اور صبح اٹھ کے پھر نیند، جب صبح اٹھنے کا ٹائم ہے تو اس وقت سونے کا ٹائم آ جائے گا، ہے نا۔ اور پھر یادداشت بھی کمزور ہوتی ہے، دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے برین فوگ، کچھ کلیئر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ ہو کیا رہا ہے زندگی میں، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ پھر آپ کی جو ہے نا وہ پلس ریٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا دل دھڑک رہا ہے
پیلپٹیشن شروع ہو جاتی ہیں، دل دماغ سب کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لگتا ہے کہ سانس صحیح نہیں آ رہا، آدھی رات کو اٹھ کے جو ہے نا ہم لمبے لمبے سانس بھرتے ہیں، ہے نا. اسٹریس بھی ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جب امی فوت ہوئی تھی نا تو میں نے بہت زیادہ اسٹریس لیا تھا، ابھی تک لیتی ہوں. اور پھر ظاہر ہے وہ جا کے دل پہ بھی پڑا ہے، دماغ پہ بھی پڑا ہے. ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں شوگر بڑھتی ہے. شوگر جو ہے ہونے کا جو کہتے ہیں کہ بہت وجہ ہے کہ اسٹریس ہے. اس کے سائنٹیفک اور میڈیکل جو بھی باتیں ہیں وہ تو مجھے اتنی نہیں پتہ، لیکن کہتے ہیں کہ جی فلانے کو شوگر ہو گئی تو وہ بہت اسٹریس میں تھا، ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو ہمارے ساتھ والا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں وہ سمجھے اور اس کو ہم سمجھیں، تو یہ بڑا ضروری ہے نا. ہم لوگ کہاں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم فلائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں یا پھر فائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں. یہ دونوں موڈ خراب ہیں. تو بس یہ ہے کہ باہر نکلنا چاہیے، واک کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے سچ مچ، اور اچھی غذا کھانی چاہیے. میں جو ہوں نا اب جتنی سٹریس میں ہوں نا، دوسرا کوئی بندہ شاید اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیں بچے یہاں پر نہیں ہیں، ابو بہت زیادہ بیمار ہیں. میں کبھی ادھر ہوں، آج میں بڑے دنوں بعد ادھر سے ویڈیو بنا رہی ہوں. میں راستے میں ہوتی ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا راستے سے ویڈیو بنا رہی ہوں، کبھی کچھ کر رہی ہوں کبھی کچھ کر رہی ہوں. اور اسی طرح جو ہے تو وجی کے ماں باپ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو وہ ادھر ہوتے ہیں، کبھی آ گئے کبھی نہ آئے. تو زندگی ہے، زندگی چل رہی ہے. تو میں نے اس کے لیے بہترین طریقہ ایک تو یہ انتخاب کیا ہوا ہے کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. کسی سے بات کر کے نا دل کا بوجھ اور دماغ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. سچ مچ میرا تو ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں نا، میرا دل نہیں کر رہا تھا. تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ اداسی فیل ہو رہی تھی سوچ کے کہ اب ابو نہیں ہے اس گھر میں تو یہ گھر نہیں ہے بالکل بھی. کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. پھر اب اپنی بھی صحت خراب ہو گئی ہے، جو کہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنی صحت خراب ہو جائے گی، ہم چلنا پھرنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں اور بات کر لیتی ہوں، گھر میں چھوٹے چھوٹے کام خود کرتی ہوں. واک پہ بھی تھوڑا نکل جاتی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں. صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے جب میں اٹھتی ہوں تو اللہ کا نام لے کے اٹھتی ہوں، تھوڑا سا ٹانگوں کی ایکسرسائز کرتی ہوں، اور اس کے بعد نماز، قرآن اور ناشتہ اپنے ٹائم پہ. یہ بڑا ضروری ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا بہت ضروری ہے. میری کچھ فرینڈز ہیں، میں ان سے 10-11 بجے سے پہلے بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سو رہی ہوتی ہیں اور وہ دیر سے اٹھتی ہیں اور پھر ناشتہ سکپ کر جاتی ہیں، پھر کھانا کھاتی ہیں. 12 بجے وہ ناشتہ کھا رہی ہیں، ایک کارن فلیکس کھا رہی ہیں یا کوئی کافی پی رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیسے ایسے لوگ زندگی گزار دیتے. مجھ سے تو بھوکا رہ کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. آپ سے گزاری جا سکتی ہے؟ کیسے گزار سکتا ہے انسان پورا دن؟ کیسے کوئی کام کر سکتا ہے جب کہ آپ کی انرجی لیولز ہی ٹھیک نہ ہوں؟ تو میں تو اپنے انرجی لیولز ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. پھر صبح اٹھ کے کپڑے چینج کریں، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لیں. یہ کپڑے لٹکانے کے لیے تھوڑی ہیں ہینگروں میں. سچ مچ یہ ہینگروں میں لٹکانے کے لیے نہیں. ان کو پہنیں اور باہر نکلیں، کوئی نہ کوئی ایجنڈا مقرر کریں. اب عمر کے اس حصے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ایک دن کر کے گزار رہی ہوں. میں لمبے ایجنڈے نہیں بنا رہی. میں یہ نہیں کہ ہفتے بعد میں نے یہ کرنا ہے یا مہینے بعد میں نے یہ کرنا ہے. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے ایک نیا دن دے رہا ہے میں اس کے مطابق وہ دن گزار لیتی ہوں. اپنی مرضی سے جو میں آرام سے کر سکتی ہوں میں وہ کر لیتی ہوں. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ کر لیتی ہوں. میں یہاں لان میں بیٹھ جاتی ہوں، میں کھدائی کر لیتی ہوں، میں جڑی بوٹیاں نکال لیتی ہوں. میں ایک امرود توڑ کے ہی خوش ہو جاتی ہوں اس کو کھا کے. چھوٹی خوشیوں میں خوشی تلاش کریں. یہ سٹریس، یہ انزائٹی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہی ہوگی، لیکن اب زیادہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کیونکہ اویئرنیس زیادہ آ گئی ہے. یہ نیٹ پہ زیادہ پتہ چلتا ہے اور ہر کوئی جو ہے تو فن خان بنا ہوا ہے کہ جی ہم ٹھیک کر دیں گے آپ کو، ہم ٹھیک کر دیں گے. جب تک آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک نہیں کرتے نا، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو میں نے تو خود اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے. 5 سال ہو گئے ہیں امی کو فوت ہوئے، اور ایک دن میرے لیے مشکل ہوتا ہے. اور میں صبح ان کو یاد کرتی ہوں، میں رات کو سوتے وقت ان کو یاد کرتی ہوں. بچے یہاں نہیں ہیں، بچوں سے تو چلو بات ہو جاتی ہے، لیکن ان کو بھی میں بہت مس کرتی ہوں. بچوں کو کیسے بھرا سا گھر ہوتا ہے، پھر خالی ہو جاتا ہے، چھوٹی چیزیں ان کی پڑی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ. اس وقت ہمیں وہی بری لگ رہی ہوتی ہے.
सोए क्यों पड़े हैं, ये उठ क्यों नहीं रहे, इन्होंने किताबें यहाँ क्यों फैलाई हुई हैं, इनके कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, हाँ अलो जी ये खाना इसको अब नहीं पसंद, अब इसके लिए मैं कुछ और बनाऊँ, है ना। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है और ऐसे ही गुजर गई, हमारी भी गुजर गई, आप भी जो हमारी उम्र की हैं उनकी भी ऐसे ही गुजर गई होगी। लेकिन अब जो ये टाइम है ना, इसमें हमने अपने आप को मैनेज करना है। कोई आपको मैनेज नहीं करेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आप अपने लिए सिर्फ खुद हैं, सचमुच। जाएं, बाहर निकलें, देखें बाहर आ रही है, ये देखें चिड़ियाँ बोल रही हैं, बाहर बैठ के ही बहुत अच्छा लगता है, ये सूरज की रोशनी ही बहुत अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है उसको पकड़ लें, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला है ना, वो सब जानता है, उसने हमें पैदा किया है, वो हमारी रग रग से वाकिफ़ है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसी ने हमें ये ज़िंदगी दी है। और ये स्ट्रेस और ये जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, ये भी अल्लाह ने ही दिया है हमें मज़बूत बनाने के लिए। तो मज़बूत बनिए, मज़बूत बनना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह पे यकीन करना ज़रूरी है। बाहर आएगी, बाहर आ रही है इंशाअल्लाह ताला। और ख़िज़ां भी है तो क्या हुआ, है ना। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। आपने अपने आप को चलाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।